سلیم صافی صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، بہت سے سوالات ہیں ہمارے ذہن میں، لیکن سر یہ نیشنل سیکیورٹی کو جواز بنا کر اور خاص کر حکومت کا یہ دفاع کہ جی اب اس میں چیکس اینڈ بیلنسز اس طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ گریڈ 18 سے اوپر کے افسران کو اختیار دیا گیا تو غلط استعمال نہیں ہو سکے گا، اس میں کتنا وزن ہے؟ ارینا، ایک تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کام اشروں سے نہیں ہو رہا ہے عملاً بغیر کسی قانون کے، تو ہو تو رہا ہے، وہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے اور کوئی کسی کا راستہ نہیں روک سکتا۔ تو اگر اس کو کوئی قانونی شکل دی جاتی ہے اور اس میں کوئی ان کے ساتھ اور بھی لوازمات لگائے جاتے ہیں، کچھ قدغنیں لگائی جاتی ہے، کچھ رولز لگائے جاتے ہیں، تو یہ تو بہتر ہوگا۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں ہوتا اور صرف وہ جو غیر قانونی کام ہو رہا تھا اس کو اختیار دیا جاتا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ کی جاتی ہے۔ سر آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں جو اس کی توجیہ پیش کی جا رہی ہے، یا جو چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے اگر اس طرح کی کوئی چیز ضروری بھی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ویسے یہ جو ٹیررزم اور اس کا جواز بنایا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، ٹیررزم کے معاملے میں یہ تو ایک ٹول ہے اور اسی لیے ہمیں تو پرواہ نہیں ہوتی، ہم تو چونکہ خود صرف اپنے حقوق ہمیں یاد رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی سالوں سے ٹرائبل اضلاع میں وہ 4G وغیرہ نہیں ہے، لیکن ہمیں چونکہ ادھر دوسری چیزوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اسامہ بن لادن کو جب انڈونیشیا سے جو بندہ آیا تھا اور اس کا ان دو برادران سے رابطہ ہو گیا تو اس ٹیلی فون ان کا نمبر جو ان کو مل گئے، ISI کو مل گئے تھے، ISI نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے ان نمبروں کو فالو نہیں کیا اور CIA نے ان نمبروں کو فالو کیا، تو اسامہ بن لادن کا سراغ ان کو ان نمبروں کے ذریعے ہی ملا تھا۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت تو ہے، لیکن پاکستان میں صرف سیکیورٹی کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب مثلا ہم جرنلسٹ کس چیز کے لیے خطرہ ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ٹیپنگ سالوں سے ہو رہی ہے۔ صحیح سر۔ ریما، یہ ذرا ہمیں اب کلیئر کیجئے گا، ہم قانون دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان دا انٹرسٹ آف نیشنل سیکیورٹی اور ان دا اپریہینشن آف اینی افینس، یعنی اگر خدشہ ہو اس طرح کے کسی معاملے کا یا پھر نیشنل سیکیورٹی کا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ ذرا ڈیفائن کیجئے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کیا ہوتی ہے ایگزیکٹلی، اور کیا جو حکومت دعوے کر رہی ہے اس سے متعلق کہ اس میں بہتری آئی ہے اور اس کا غلط استعمال روکا جا رہا ہے، مزید اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ڈالے گئے اس امینڈمنٹ سے، اس میں کتنا وزن ہے؟ جی شکریہ لینا۔ ہر لحاظ سے حکومت کا جو موقف ہے، جو دفاع ہے اس نوٹیفیکیشن کا، وہ غیر مناسب ہے اور میں تو کہوں گی کہ مس لیڈنگ ہے اور خوفناک ہے۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ پہلی بات تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ لا منسٹر صاحب کی بھی کل میں سن رہی تھی بات، وہ کہہ رہے تھے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس تو ہیں لیکن وہ سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں، تو ہم نے لا بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کی پامالی کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ آئین جب کہتا ہے سبجیکٹ ٹو لا، یا وہ کوئی اور ایکسیپشن دے دیتا ہے کہ ان گراؤنڈز پہ آپ کوئی رائٹ جو ہے اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایک پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایوری ون شیل ہیو دا رائٹ ٹو پرائیویسی سبجیکٹ ٹو لا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کہے کہ ہم لوگ اگر انٹیلیجنس افسران صحیح سمجھتے ہیں تو گھر میں جو ہے ہم انٹیلیجنس کے لوگ تعینات کر دیں گے۔ قانون تو ایسا بھی بن سکتا ہے نا، لیکن آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ دیکھنا ہے، یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ جو قانون ہے اس میں جو آپ نے ریاست کو اختیارات دیے ہیں، کیا وہ ریزنیبل ہیں، کیا وہ نیسیسری ہیں، ضروری ہیں، کیا وہ پروپورشنٹ ہیں جو اینڈ آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کہیں وہ جو پوری فنڈامنٹل رائٹ ہے اسی کو تو سبورٹ نہیں کر دیتی وہ ایکسیپشن؟ اس طرح پڑھا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو
جسٹس بابر ستار کا فیصلہ ہے بشرا بی بی کے کیس میں جو آڈیو لیک سے ریلیٹڈ تھا، صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی نوٹیفیکیشن اس سے جڑی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس فیصلے میں آپ کا جو سوال تھا نیشنل سیکیورٹی کا، ویسے سب کو یہ فیصلہ پڑھنا چاہیے. بہت خوبصورتی سے جسٹس بابر ستار نے ڈیفائن کیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کہیں ڈیفائنڈ نہیں ہے. جب ہمارا جو بھی دل کرتا ہے اس طرح اس کو نیشنل سیکیورٹی بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے اٹ شوڈ بی دا کلیکٹو سیکیورٹی آف دا سٹیزنس ٹو بی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ. ان اے ڈیموکریسی the state can conceivably not articulate interests that are independent and divorced from the interests of the citizens. اور وہ بات کرتے ہیں کہ کلیکٹو جو ہے اس کے لیے آپ انڈیویجول رائٹس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کوشش کی ہے نیشنل سیکیورٹی کو ڈیفائن کرنے کی. آپ نے جس قانون کا حوالہ دیا ٹیلی کمیونیکیشنز والا قانون، اس میں نیشنل سیکیورٹی ڈیفائنڈ نہیں ہے. اور اس فیصلے میں جسٹس بابر ستار کے فیصلے میں انہوں نے لکھا، جب انہوں نے پوچھا حکومت سے اور اداروں سے کہ آپ کس طرح انٹرسیپٹ کرتے ہیں کال، سرویلنس کا قانونی جواز کیا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ٹیلی کمیونیکیشنز ایکٹ ہے. اس میں جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ اس کے تو رولز ہی نہیں بنے ابھی تک، تو آپ کس طرح اس پروویژن کو خالی انٹرپریٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ سرویلنس کرتے ہیں؟ رولز کوئی بنے ہیں؟ پہلی بات، رولز نہیں بنے. تو ہمیں نہیں معلوم جو بات کرتے ہیں لا منسٹر صاحب بھی کہ سیف گارڈز جو ہونے چاہیے، کہاں ہیں وہ سیف گارڈز؟ وہ قانون میں ہونے چاہیے آئیڈیلی، نہیں ہیں. رولز میں بھی نہیں ہیں، رولز ہی نہیں بنے. تیسری بات، 2013 میں ایک اور قانون پاس ہوا تھا، انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ. وہ اسپیسیفکلی اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اوفینس کے لیے انٹرسیپشن کرنی ہے، کالز ٹریس کرنی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس میں وارنٹ کا ذکر ہے اور پورا ڈیٹیل میں طریقہ کار بیان ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس قانون کے ذریعے، اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے اختیارات دے کے آپ کیا جو 2013 کا لا ہے اس کو بائی پاس نہیں کر رہے؟ اور وہ جو 2013 کا قانون ہے وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا کسی موجودہ قانون سے تو یہ اس قانون کے جو پروویژنز ہیں ان کو پرائیورٹی دی جائے گی. یہ وہ قانون کہتا ہے. تو 1996 کا قانون پریویل کرے گا یا 2013 کا؟ ایسا قانون پریویل کرے گا جس میں کوئی ڈیفینیشنز نہیں ہے، کوئی رولز نہیں ہے. آپ کسی کو بھی ایک ایجنسی کو اختیارات دے دیں، اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اور اکاؤنٹیبلٹی لینا قانون میں ہونی چاہیے، نہیں ہے. اور جس قانون میں کچھ تھوڑی بہت سیف گارڈز ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اپلائی ہی نہیں ہوگا. تو یہ کس طرح کا، یہ جو بائی لا بھی ہے اس کو حکومت بالکل ڈیفینڈ نہیں کر. میں نے تو سنا بھی نہیں لا منسٹر صاحب نے انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ کا حوالہ بھی دیا ہو. آخری بات یہ جو ذکر کرتے ہیں یو کے یو ایس، بار بار ہمارے ملک میں عام ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آج کل کے دور میں بھی گوگل نہیں کر سکیں گے، دیکھ نہیں سکیں گے کہ اور ممالک کے قوانین کیا کہتے ہیں، یا کسی میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، بلائنڈلی فالو کریں گے. انہوں نے کہہ دیا یو ایس یو کے میں ہے، ہم کے ہاں ہے. ایسا نہیں ہے. یو کے کا جو قانون ہے، لا منسٹر صاحب نے جس کا حوالہ دیا، اس میں آپ کو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو صافی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آف کورس نیشنل سیکیورٹی کے لیے، پبلک آرڈر کے لیے، لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ کو شاید کچھ سچویشنز میں کالز انٹرسیپٹ کرنے کی ضرورت پڑے، لیکن اس کے لیے سیف گارڈز ہونے چاہیے کہ آپ کو کسی عدالت سے، کسی انڈیپینڈنٹ فورم سے اجازت یا وارنٹ لینے کی ضرورت ہے. یو کے قانون میں یہ ہے. اور پھر بھی یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے جو یو کے کا قانون ہے اس میں بہت سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے. تو وارنٹ ہونے کی ریکوائرمنٹ ہونے کے باوجود وہاں پہ فیئر ٹرائل کنسرنس ہیں، پرائیویسی کے کنسرنس ہیں، جو پاکستان میں ہم کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ یو کے میں بھی لا ہے. پلیز ڈیٹیل تو پڑھیے، اس میں کس ایجنسی کو ایسا اختیار دے دیا ہے سیف گارڈز کے بغیر کہ وہ وارنٹ کے بغیر جو ہے وہ سرویلنس کر سکتے ہیں اس طرح کی. یو ایس میں بھی یہی معاملہ ہے، وہاں پہ بھی وارنٹ کی ضرورت ہے، اور یہ پوری تفصیل سے ان کے قوانین میں یہ بیان کیا گیا ہے. تو الینا بالکل نہ ایگزامپلز درست ہیں، نہ کانسٹیٹیوشنل میں فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیفینیشن درست ہے، نہ پورا قانون کا جائزہ صحیح طرح لیا گیا ہے. اور جسٹس بابر ستار کا جو آرڈر ہے اس کی کلیئرلی خلاف ورزی
ورزی کی ہے حکومت نے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے. ایک چھوٹی سی بات میں اور کروں گی, ہم بار بار ذکر کرتے ہیں نا سپریم کورٹ کے فیض آباد دھرنے والے فیصلے میں بھی تھا کہ بہترین ہوگا اس کو قانون کو بنایا جائے اس کی ایمبٹ ڈیفائن کرنے کے لیے. میں دعا کرتی ہوں یہ حکومت وہ قانون نہ بنائے, کیونکہ یہ ایسے اختیارات دے دے گی جو ان پورے ہمارے آئینی ڈھانچے کے ہی خلاف ہوں گے, کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے. مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ کیا یہ حکومت اسپیسیفک مسئلہ ہے اور اس حکومت کا, یا پھر ہر حکومت کا ایسا ہی ہے